أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وارواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال المعصوم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الشهادة والنبوة، وبالموالاة علي بن أبي طالب صلوات ہماری گفتگو جو ہے وہ صراط کے اوپر مواقف کے بارے میں تھی۔ کل ایک اشارہ کیا تھا کہ ترتیب کیا ہے، کس ترتیب سے مواقف ہوں گے۔ پہلے تو آپ کے ذہن نشین کر لیں، اور یاد دہانی یہی ہے کہ آپ پہلے بتایا تھا کہ یہ مواقف اس پل صراط پہ وہی ذمہ داریاں ہیں جو اس جہان میں ہیں، جو ہمارے اوپر جو فرائض ہیں، جو وظائف ہیں، جن کو ہم ادھر انجام دیتے ہیں، یہی پل صراط پہ مواقف ہیں۔ انہی کے یعنی مختلف مواقف پہ 50 مواقف پہ مختلف مین چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سب سے پہلے کل میں نے عرض کیا تھا کہ مختلف روایات ہیں۔ کچھ روایات کہتی ہیں سب سے پہلے عقائد کے بارے میں سوال ہوگا، کچھ کہتی ہے نماز کے بارے میں، کچھ کہتی ہے 4 چیزوں کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ بہرحال ہم ایسی کوئی ترتیب تو نہیں ہے روایات میں، پھر ہم شروع کرتے ہیں عقائد سے، کیونکہ سب سے پہلے تعلق اصول دین کا عقائد سے ہے، جو ہماری ترتیب ہے۔ عقائد اس میں جس دنیا میں جب کتابیں لکھتی ہیں معمولاً پہلے اصول عقائد کی بات کی جاتی ہے، اس کے بعد اس پہ اعمال جو ہے وہ اس کا بعد کا مرحلہ ہے اصول دین۔ بس بنابراین سب سے پہلے ہم یہ کرتے ہیں کہ اعتقادات کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، ایمان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اعضاء و جوارح سے ایمان کا تعلق نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان ہم ساتھ لے کے ایسا ایمان گئے جو ہر قسم کی خرافات اور بدعات سے خالی ہے۔ دیکھیں اس دنیا میں ایمان کی بات نہیں ہے، ایمان ساتھ لے کے بھی جانا ہے۔ بعض اوقات انسان مومن رہتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اینڈ پہ جا کے کیا ہو جاتا ہے؟ بے ایمان۔ اینڈ پہ ایمان اس کا ضائع ہو جاتا ہے، کفر کی حالت میں بھی مر جاتا ہے انسان۔ بالخصوص آخر الزمان، وہ جو روایات ہے کہ آخر الزمان میں اتنا سخت امتحان اور مراحل ہوں گے کہ بہت کم لوگ صاحب ایمان رہ جائیں گے۔ بس مہم یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جائے، اس پل صراط پہ پہنچو تو ایمان اس کے پاس ہو، اگر نہیں ہے تو پھر بات ہی ختم، پھر تو سیدھی سی بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایمان بھی لے کے جائے تو خالص بھی ہو، خرافات اور بدعات سے آلودہ نہ ہو۔ 2 قسم کے آپ ایمان کہہ سکتے ہیں، ایمان 2 طرح کا ہے۔ کچھ ایمان کرائے کا ہے، عاریتاً، یہ ایسا ایمان ہے جو انسان کی روح میں رچتا بستا نہیں ہے۔ کچھ ہمارے ایمان ایسے عاریتاً کرائے کے ایمان ہیں،
کچھ بعض جگہوں پہ ایمان ہے، بعض جگہوں پہ ایمان ختم. آسائش میں ایمان ہے، مشکل آ گئی تو ایمان ختم. یہ کرائے کا ایمان ہے، اسی کے کہتے ہیں آریتن. جہاں پہ کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا، چھوٹے چھوٹے مسائل، علم میں مثالیں دو تو بات لمبی ہو جائے گی. کئی ایسے مقامات پہ گھر میں، رشتہ داروں میں ہمارا ایمان ختم، ٹھیک ہے، اور بعض جگہوں پہ ہم بڑے ایمان کے اظہار. بس یہ ایمان جو ہے یہ کرائے کا ایمان ہے، یہ آریتن ہے. یہ آپ ہماری روح میں رچا بسا نہیں ہے. یقیناً ایسا ایمان، کیونکہ جیسے وہ سید الشہداء کا وہ جملہ ہے نا، فرمایا کہ الدین لعق علی السنتہم، کہ دین انسان کی زبان کا لقلقہ ہے، یہ زبان کا مزہ ہے. جو ایمان، توجہ، جو ایمان زبان کی حد تک ہے، جب زبان بند ہوگی ایمان بھی چلا جائے گا. جب انسان کی موت واقع کی زبان بند ہو جائے گی، زبان بولنا ختم ہو جائے گی، اس کا ایمان بھی نہیں رہے گا. کیوں؟ زبان، ایمان اسی زبان کی حد تک تھا، وہ ختم، وہ چپ کر گیا، اس نے بھی ختم. زبان آنکھوں کی حد تک تھا، وہ آنکھیں بند ہو گئی، یہ ایمان بھی ختم. جب ایمان کان کی حد تک تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. اعضاء و جوارح بس، کیونکہ روح یہ تو بدل رہنا قبر میں، جس پہ ہم ایمان سجا کے بیٹھے تھے یہ ختم، یہ قبر میں رہے گا. آگے جانا روح ہے. اگر ایمان روح میں رچا بسا نہیں ہے، یہ والا ایمان پل صراط پہ کہیں نظر نہیں آئے گا. جو سے یہ والا ایمان پھر وہاں پہ تو نہیں جائے گا، کیونکہ وہ روح حقائق سامنے آنے ہیں وہاں پہ. حقائق، وہ جو باطن میں ایمان راسخ تھا وہ اس دن ابھر کے سامنے آنا ہے، کھل کے سامنے آنا ہے. جب ہے ہی نہیں تو آئے گا کیا؟ وہ بس سیدھا ٹھکانہ ہمارا معلوم ہے، پھر پل صراط پہ بھی جانے کی ضرورت ہی کوئی، پھر مواقع پھر رکنے کی ضرورت ہی نہیں، سیدھا اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے. بہرحال، پس بنابراین ایمان کا سوال اس وقت ہوگا جب پل صراط پہ ایمان لے کے گئے. اگر ایمان ہی نہیں، اب بندہ جیسے مرضی کر لے. مثلا جیسے ایک روایت ہے، پیغمبر گرامی اسلام ایک شخص کے سرانے پہ پہنچے جو حالت احتضار میں تھا، اور اس کے بڑے سخت حالات تھے. اس وقت روح نکل رہی تھی، حالات بڑے سخت تھے. پیغمبر گرامی اسلام اسے تلقین کر رہے ہیں، پڑھو لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس نے کہا میں نہیں کہوں گا، میں بیزار ہوں، میں اس لا الہ الا اللہ سے بیزار، میں نہیں کہوں گا. پیغمبر کے کہنے پہ بھی نہیں کہہ رہا، اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا. اب دیکھو ایمان ختم، ابھی پورے صراط پہ جانے کی اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس کے مواقع پہ جائے گا، سیدھا اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائے گا. جب وہ دنیا سے چلا گیا، پیغمبر بڑے پریشان ہوئے. اس کی بیوی سے پوچھا بھائی یہ کیا گناہ کرتا تھا جو آج میرے کہنے پہ بھی یہ شہادت کی تلقین نہیں کر رہا؟ گناہ کیا کرتا تھا؟ کس گناہ کی اسے عادت تھی؟ دیکھو ایک دفعہ گناہ ہے وہ نہیں اتنی جلدی رکاوٹ بنتا. ایک دفعہ گناہ کیا ہے، غلطی سے گناہ ہوا ہے، وہ رکاوٹ نہیں بنتا شہادتین کی تلقین کی. وہ بھی پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ ایسا گناہ تھا جس کی عادت بن چکا تھا، جس کی عادت بن چکا تھا. جب پوچھا کہ اس کی زوجہ سے پوچھا بھی یہ کیا گناہ کرتا تھا جو شہادتین نہیں پڑھ رہا تھا بلکہ کہہ رہا میں بیزار ہوں، کیا اس کی عادت کیا تھی؟ اسے کہا یا رسول اللہ یہ شراب بہت پیتا تھا، یہ شرابی تھا، شراب خار تھا. اب پیغمبر بھی تلقین کریں تو وہ تلقین اثر نہیں رکھتی جب گناہ عادت بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے وہ اللہ کی ولایت سے نکل جاتا ہے، وہ شیطان کی ولایت میں داخل ہوتا ہے.
جب گناہ کرتا ہے کس سے؟ اللہ کی ولایت سے نکل، ائمہ کی ولایت سے نکل جاتا ہے، وہ شیطان کی ولایت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرحوم محدث قمی نے، دیکھیں بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ سب سے پہلے جب ایمان کا سوال ہوگا، کون سا ایمان ہے جس کے بارے میں سوال ہوگا؟ کرائے والا ایمان تو جائے گا نہیں وہاں پہ، آریتن جسے ہم کرائے پہ لے کے رکھا ہوا، جو ہماری روح میں رچا بسا نہیں ہے، ہمارے جان میں رچ بس نہیں گیا، وہ تو جائے گا نہیں وہاں پر۔ بس یہ ایک کرائے کا ایمان ہے جو دیکھیں بہت سارے ممکن ہے، خدا نہ کرے ایسا ہو، خدا نہ کرے ایسا ہو، ویلا جو ہماری حالت کئی ممکن ہے ہم ایسی دنیا سے چلے جائیں، بے ایمان ہو کے مر جائیں، جو کیونکہ ایمان روح میں رچا بسا نہیں ہے۔ مرحوم محدث قمی نے کتاب منازل الاخرہ میں ایک واقعہ نقل کیا فضیل بن عیاض کا۔ یہ ایک عارف تھا، یہ صوفی تھا، جو بھی تھا، بہرحال وہ اس کا ایک بہترین شاگرد تھا، جس کی موت کا وقت جب قریب آیا تو یہ اس کے سرانے پہ پہنچا، کیونکہ اس کا شاگرد بہترین تھا۔ اس نے فیاض نے، فضیل بن عیاض نے اس کے سرہانے سورہ یاسین پڑھنا شروع کی، جیسے معمولاً مردے کے سرہانے، مرنے والے کے سرہانے پڑھی جاتی ہے۔ شاگرد کہنے لگا فضیل سے نہ پڑھو، وہ شاگرد، فضیل کا شاگرد کہتا ہے نہ پڑھو، فضیل نے پڑھنا چھوڑ دی۔ اس کے بعد اسے شہادتین، اعتقادات یاد کروانا شروع کر دیا، اللہ ایک ہے، فلاں ہے، فلاں، جو بھی تلقین ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا میں ان سے بیزار ہوں، اور اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ فضیل بہت پریشان ہوا کہ یہ تو میرا اچھا شاگرد تھا، یہ تو بڑا میرے قابل اعتماد تھا، میں تو اس کے بارے میں ایسا گمان نہیں رکھتا، کیا وجہ، کیا چیز اس کو اس حالت میں لے آئیے؟ کہتے ہیں 3 دن فضیل اس پریشانی سے گھر سے نہیں نکلا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ بہرحال فضیل کچھ دنوں کے بعد فضیل کو عالم خواب میں وہ شاگرد ملا جو عذاب میں مبتلا تھا، سخت عذاب میں مبتلا تھا۔ فضیل نے کہا میں تو تیرے بارے میں اچھا گمان رکھتا تھا کہ تو ایک اچھا انسان، اچھا شاگرد ہے، ایسے کیوں ہوا ہے پھر؟ اس نے کہا میں 3 گناہوں میں مبتلا تھا، 3 گناہ جس کی وجہ سے میں بے ایمان اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ پہلا گناہ کیا تھا؟ چغل خوری، چغلی لگانا، نمیمہ جسے کہا جاتا ہے، نمیمہ عربی میں، سخن چینی جسے فارسی میں کہا جاتا ہے، چغلی لگانا، جیسے آپ ایک کی ادھر چغلی، ایک ادھر چغلی، ادھر چغلی، یہ ایک وجہ سبب۔ دوسرا حسد ہے نا، الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب، حسد ایمان کو کھا جاتا ہے۔ اس میں مبتلا چوتھی شراب خور تھا، شراب پیا کرتا، آپ کو نہیں پتا، استاد سے کہنے لگا آپ کو نہیں پتا تھا۔ 3 چیزوں کی وجہ سے فضیل کا یہ شاگرد بے ایمان ہو کے دنیا سے چلا گیا۔ یہ ایمان کرائے کا ایمان تھا، یہ زبانی ایمان تھا، روح میں رچا بسا نہیں تھا، اور اس کا حساب جدا، ایسے ایمان کا حساب جدا ہے، ایسا ایمان پولیس رات پہ جا ہی نہیں سکے گا، وہ بندہ ادھر ہی، اس کا ایمان ادھر آ جائے گا، اس کا سیدھا ٹھکانا جو واضح ہے، مشخص ہے۔ دوسری قسم کا ایمان ہے جو مستحکم اور ثابت ہے انسان کی زندگی میں، اور یہ ایمان اس عالم قیامت میں جائے گا اس کے ساتھ، برزخ میں، اس عالم پورے سرات پہ۔ یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ کون سا ایمان ہے جو انسان کی روح میں داخل ہے، جو پختہ ہے، جو پابرجا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے دوستان توجہ، جب دین اور خدا انسان کی زندگی میں داخل ہو، خدا انسان کی زندگی میں داخل ہو، دین انسان کی زندگی میں داخل ہو، اس کی روح میں جب دین اترا ہوا ہو،
یہ ہے ایمان راسخ. جہاں پہ بھی چلا جائے اس کو پھر کوئی چیز گمراہ نہیں کر سکتی. ایمان راسخ ہے. ہاں ممکن ہے عمل کے اعتبار سے کوتاہی ہو سکتی ہے، عمل کے اعتبار سے، اس لیے مومن فاسق ہو سکتا ہے، اس لیے ہے مومن فاسق ہو سکتا ہے. بس برابری یہ ایمان کرائے کا نہیں ہے، یہ اس کی لکلکہ لسان نہیں ہے، یہ اس کی روح میں راسخ ہے. خدا اور دین اور دینی تعلیمات اس کی روح میں راسخ ہیں. ہاں کبھی کبھی اعمال کے اعتبار سے حالات کے مطابق جو ہے وہ اعمال ایسے انجام اس سے سرزد ہو جاتے ہیں. حدیث ہے، میں اس کے بارے میں ابھی بیان کروں گا کہ بس ایسا ایمان طول صراط پہ جائے گا، ایسا ایمان طول صراط پہ جائے گا، اور جس کے بارے میں پھر وہاں سے سوال کرنا شروع ہوں گے. یعنی جو شخص اس دنیا کے سخت ترین حالات میں بھی ایمان کو نہ چھوڑے، مشکلات آ گئی ہیں، مصیبتیں آ گئی ہیں، ایمان کو نہیں چھوڑا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زبان، یہ اس کی زبان، یہ زبانی کلامی سے ایمان نہیں تھا، اس کی روح میں داخل تھا. ایک دفعہ پیغمبر گرامی اسلام اپنے صحاب کے اجتماع میں فرمایا، آپ لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہو نا، صحابیوں سے کہنے لگے، اور میرے زمانے میں ہو، جو میں تمہیں جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے مجھ سے پوچھ لیتے ہو. توجہ ذرا کرنا اس حدیث پہ. فرمایا اگر تم نے 1/10 عمل کم کیا، 10واں حصہ بھی اگر عمل کا کم انجام دیا تم ہلاک ہو جاؤ گے. ذرا غور سے سنا. لیکن آخر الزمان میں لوگ اگر 10ویں حصے تک بھی عمل کریں گے پھر بھی نجات پا جائیں گے. اب چھوٹ کی بات نہیں، یعنی ہمیں عمل کے اعتبار سے اتنی پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں بھائی، انہوں نے نہ مجھے دیکھا ہے، نہ وہ ڈائریکٹ مجھ سے بات کر سکتے تھے، آپ نے مجھے بھی دیکھا ہے، میری محفلوں میں بھی بیٹھتے ہو. تمہارا اگر عمل 10واں حصہ بھی تم نے عمل کیا یا نہ کیا ہوا، تم ہلاکت سے بچ نہیں سکتے. آخری زمانے میں جو لوگ آئیں گے، آخر الزمان ایمان ان کا راسخ ہوگا، لیکن عمل میں کبھی کبھی حالات کی وجہ سے، کوتاہی کی وجہ سے. فرض کریں ایک دفعہ نماز تاخیر سے پڑھ دی، وہ حالات ایسے پیش آ گئے، مجبور ہو گیا کہ پھنس گیا ہے. سمجھے؟ مثلا فرض کریں گاڑی چل جاتے پاکستان میں، مطلب وہ گاڑی ٹرین چل رہی ہے، گاڑی رکتی نہیں ہے، نماز کا وقت گزر گیا. حالات ایسے آ گئے کہ کچھ اعمال نہیں بجا لا سکا. پیغمبر فرما رہے ہیں کہ وہ باعث نجات بن سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ڈیل نہیں ہے، چھٹی نہیں. مطلب یہ ہے کہ ایمان اس کا راسخ ہے کہ بعض اوقات حالات کی وجہ سے کچھ عمل ایسے رہ جاتا ہے، جیسے ہوتا بھی ہے. لیکن اپنے صحاب سے فرما رہے ہیں کہ کیونکہ تم نے مجھے بھی دیکھا ہے، تمہارا ایسا عمل تمہیں چھٹی کو نہیں، تمہیں نجات نہیں ملے گی. لیکن وہ آخر الزمان کے لوگ اگر ایسا حالات کی وجہ سے، کوئی مشکلات کی وجہ سے، کئی مسائل مثلا ہمیں معاشرے میں پیش آ جاتے ہیں، ہمارا کوئی عمل کیا ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے، اس لیے وہ لوگ بچ جائیں گے. بس بنابراین وہ ایمان جو راسخ ہے، وہ اس ایمان کا قیامت کے دن پورے صراط پہ حساب ہوگا. پہلا سٹیپ، موقف، پہلا سٹیپ. اب سوال یہ کہ ایمان کو کیسے مضبوط کریں. دیکھیں آج تھوڑی سی ایمان کے بارے میں گفتگو ہے، اس کو مضبوط کیسے کریں تاکہ کل قیامت کے دن شرمندہ نہ ہوں. میں نے پہلے اشارہ کیا آپ کی خدمت میں. دیکھیں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے علم کافی نہیں، جاننا ضروری نہیں، جاننا ضروری، مطلب جاننا کافی نہیں، ضروری کی بات نہیں، جاننا کافی نہیں ہے. مجھے پتہ اللہ ہے، مجھے پتہ انبیاء اللہ نے بھیجے ہیں، مجھے پتہ ائمہ ہے، مجھے پتہ قرآن نازل ہوا ہے، مجھے پتہ ہے قیامت بھی ہے، پتہ ہے. یہ علم جو ہے یہ ایمان کی مضبوطی کی دلیل نہیں. ایمان کی مضبوطی کی دلیل کیا ہے؟
ایمان اس کی روح میں رچا بسا ہو۔ ویدہ شیطان کے پاس کیا کم معلومات تھی؟ ایک نقل ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ شیطان کے ساتھ بحث و گفتگو کر رہا تھا، شیطان کے ساتھ علمی گفتگو۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ شیطان کے پاس کافی معلومات ہے، لیکن اس کے باوجود ایک موقع پر شیطان شکست کھا گیا۔ ذرا ملاحظہ کریں، ایک موقع پہ آخر کار شیطان کو شکست کھانا پڑی، تو شکست تسلیم کر لی۔ اس نے کہا، اس بندے نے کہا بھی دیکھا تو اتنا پڑھا لکھا تو آدمی نہیں ہے، تو ان سے آدمی یعنی شیطان تو پڑھا لکھا تو اتنا نہیں ہے، تم سے زیادہ تو معلومات میرے پاس ہے، تو اتنا زیادہ کب سے تو ہے۔ شیطان نے پتہ کیا کہا؟ شیطان نے کہا میں تو اس لیے بات کر رہا تیرا وقت ضائع کروں۔ تو اس سے بات کس لیے کر رہا تھا؟ تیرا وقت ضائع کر۔ بس علم جو ہے وہ معیار نہیں، شیطان کے پاس علم کم تھا کیا؟ کب سے ہے، ہر نبی کے ساتھ چلا رہا ہے، ہر نبی کے ساتھ۔ اس کے پاس علم بہت زیادہ ہے، کافی علم ہے اس کے پاس۔ پھر بھی ایمان کیا تھا؟ ایمان نہیں تھا، اس لیے آدم اللہ کے اوامر کو بجا نہیں لایا، اللہ کے حکم کو بجا نہیں لایا۔ بس بنابراین ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے علم جاننا کافی نہیں، اس پہ اعتقاد، اور وہ اعتقاد روح میں راسخ ہو جائے۔ ایک حدیث ہے بڑی لمبی چوڑی، شاید آپ نے اس کا نام سنا ہو، حدیث ہے عنوان بصری کی، سنیے عنوان بصری۔ جیسے توحید مفضل ہے نا، توحید مفضل جن نے پڑھی ہے، ایک لمبی چوڑی حدیث ہے جو چھٹے امام سے مفضل ابن عمر آ کے سوال کرتے ہیں کائنات کے بارے میں، بدن کے بارے میں، مختلف چیزوں کے بارے میں۔ اسی طرح عنوان بصری نے ایک حدیث امام سے نقل کی ہے، چھٹے امام سے، اور یہ حدیث فقط حدیث نہیں، یہ بندگی کا دستور العمل ہے۔ دیکھو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے کہنا کہ اس موقف پہ کامیاب ہونا ہے جہاں پہ ایمان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یہی چاہتے ہیں نا، اس موقف سے کامیابی سے اگلے موقف سے چلے جائیں۔ ایمان مضبوط ہوگا، بلکہ ایمان لے کے جائیں گے تو پھر وہاں پہ سوال ہوگا۔ ایمان کب لے کے جا سکتے ہیں؟ جب مضبوط ہوگا، جب روح میں راسخ ہوگا۔ اگر روح میں راسخ نہیں ہے تو لے کے بھی نہیں جا سکتے، وہ تو ادھر ہی رہ جائے گا جو زبان کی حد تک ہے۔ عنوان بصری نے یہ چھٹے امام سے حدیث، بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، میں آپ 3 چیزیں اس کی بیان کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ آپ خود دیکھ لینا کیا ہے۔ ایک تو اس میں بندگی کی تعریف کی گئی ہے، بندہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرے کے پھر دستور العمل بیان کیے ہیں، دستور العمل۔ یہ آیت اللہ قاضی اپنے شاگردوں سے کہا کرتے تھے کم از کم ہفتے میں 1-2 مرتبہ اس حدیث کو پڑھا کریں، اپنے پاس لکھ کے رکھیں، اس کو پڑھیں، بڑی زبردست حدیث ہے۔ عنوان بصری امام کی خدمت میں آتا ہے اور ان سے علم کا تقاضا کرتا ہے۔ علم کیا ہے؟ امام نے فرمایا لیس العلم بالتعلم، میں موضوع سے نکلا نہیں ہوں، موضوع سے مربوط ہے، یعنی یہ موضوع سے ہٹ کے نہیں ہے، موضوع سے مربوط ہے، کیونکہ ہم نے کہا نا علم فقط ایمان نہیں۔ بس علم ہے کیا، یا علم کے نتیجے میں بندگی، اور بندگی کے بعد ایمان ہے کیا چیز؟ امام نے فرمایا لیس العلم بالتعلم، علم وہ نہیں جو سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ کیا کہنا چاہتے ہیں امام؟ امام کہتے ہیں یہ جو تم جس علم کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو نا، وہ علم سیکھنے سے نہیں آتا۔ سمجھے سوال کی؟ یعنی لیس العلم بالتعلم، جس علم کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو وہ علم کتابوں سے نہیں ہے، وہ سیکھنے سے نہیں ہے۔ اچھا، کیا پھر علم انما هو نور یقع فی قلب من یرید اللہ ان یہدیہ، یہ ایک ایسا نور ہے خدا جسے قلب میں رکھنا چاہے، جس قلب میں اسے رکھ دیتا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی وہ معرفت، یہ معرفت ہے
جو خدا کسی مومن کے دل میں رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ایمان پھر مضبوط ہوتا ہے، جس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایمان مضبوط ہو. جب معرفت بڑھتی ہے، جب معرفت الہی بڑھتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے. ایمان مضبوط ہوتا ہے، اسی موقع پہ آسانی سے گزر جائیں گے. پھر فرمایا کہ فَإِنْ أَرَدْتَ الْعِلْمَ، توجہ ذرا، اگر تم علم چاہتے ہو کیا کرو؟ فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ، اگر علم چاہتے ہو نا، اپنے نفس کے اندر عبودیت کی حقیقت کو پہچانو، طلب کرو. اپنے نفس میں عبودیت کی حقیقت کو طلب، بندے بنو، عبد بنو، ہمیشہ عبد بننے کی تلاش میں رہو اگر حقیقی علم چاہتے ہو. علم یہ جو ہم اصطلاحات پڑھتے ہیں، یہ علم نہیں. اگر تم، امام فرماتا ہے فَاطْلُبْ أَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّةِ، اپنے نفس کے اندر عبودیت کی حقیقت کو تلاش کر. تو عبد کتنا ہے، تو بندہ کتنا بنا ہے، ہماری بندگی کس حد تک، کیا ہم زندگی کے ہر لمحے میں اس کے عبد ہیں یا نہیں؟ کئی ایسے مقامات پر ہم یہ عبد والا توق اپنے گلے سے اتار پھینکتے ہیں. کئی ایسے مقامات آتے ہیں زندگی میں، یہ عبد والے ہم اس کو اتار پھینکتے ہیں، بندے رہتے ہی نہیں. لیکن جو بندہ ہوتا ہے اسے فرق نہیں پڑتا، جس محفل میں بھی ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، جو حالات اس پہ بتاری ہوں، وہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، وہ بندگی کو بھولتا نہیں ہے. پھر فرمایا کہ وَاطْلُبْ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ، ایک تو یہ ہے کہ تم اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ ایک اپنے اندر بندگی کو تلاش کرو. دوسرا یہ ہے کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں عمل کرنا پڑے گا، بے استعمال، اس کے استعمال کرنا پڑے گا، یہ عمل کرنا پڑے گا، پھر ایمان مضبوط ہوگا، خالی علم سے نہیں. پھر فرمایا وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ بِيُفْهِمُكَ، خدا سے فہم طلب کرو اور وہ تمہیں فہم عطا کرے گا. اس کے بعد اس نے سوال کیا، امام سے سوال کیا، ما حقیقت العبودیہ، مولا یہ بتائیے عبودیت کی حقیقت کیا ہے، عبد بننے کی حقیقت کیا ہے؟ قال ثلاثۃ اشیاء، تین چیزیں انسان کو عبد بنا دیتی ہیں، اس کے اندر عبودیت پیدا ہو جاتی ہے. دیکھو کہاں سے چلی حدیث، کہا علم چاہتے ہو، اپنے نفس کے اندر عبودیت کی حقیقت کو تلاش کرو اگر عمل چاہتے ہو. پھر اس نے سوال کیا عبودیت کی حقیقت کہاں سے تلاش کروں، کیسے حاصل کروں؟ فرمایا تین چیزوں سے. ثلاثۃ اشیاء ان لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا لان العبيد لا يكون لهم ملک. فرمایا کہ بندہ خدا کی عطا کردہ چیزوں پر اپنی ملکیت ظاہر خیال نہ کرے. جو کچھ اللہ نے اسے دیا ہے نا، جو کچھ بھی اسے عطا کیا ہے، چاہے مال و دولت ہو، چاہے جسم ہو یا عقل ہو یا علم ہو، جو کچھ بھی عطا کیا ہے، یہ نہ کہے کہ یہ میری ملکیت ہے. جو کچھ بھی اللہ، یہ اس کا پہلا عبودیت کا پہلا تقاضا یہ ہے. اگر دکھنا چاہتے ہو عبد ہو یا نہیں، حقیقت عبودیت کیا ہے؟ سب سے پہلے جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے وہ سمجھو میری ہے ہی نہیں، وہ امانت ہے. جو بھی ہے، جو کچھ بھی اللہ نے عطا کیا ہے، کیوں اگر آپ کی ہوتی تو پھر کئی چیزیں ہم بڑھاپے سے ہم سے چھین جاتی. اگر ہماری ہوتی پھر رہتی نا، اگر ہماری ہوتی تو پھر رہنی چاہیے تھی. کئی چیزیں بڑھاپے میں اگر ہم سے چھن جاتی، جوانی چلی گئی، صحت چلی گئی، آنکھیں چلی گئی، کان سننا بند، جسم میں طاقت ختم، ہماری ہوتی تو رہتی نا جی. بس یہ امانت، جو کچھ بھی اللہ نے تجھے عطا کیا ہے
وہ تیرا نہیں ہے، وہ تیری ملکیت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ کانسیپٹ ہمارے اندر آ جائے نا پھر مشکل نہیں ہے۔ دوسری چیز فرمایا ولا يدبر العبد لنفسه تدبیرا، یہ ذہن میں بٹھا لو اگر حقیقت عبودیت تک پہنچنا چاہتے ہو، یہ ذہن میں بٹھا کو اس کائنات کا اور تیرے بدن کی تدبیر کرنے والی وہ ذات وہ ہے، تو نہیں۔ مدبر وہ ہے، تدبیر کرنے والا وہ ہے۔ کام کرو، محنت کرو، نتیجہ اس کے سپرد کر دو، خود خدا نہ بنو۔ اپنی محنت کرو، اپنی سب کوشش کرو، جو بھی کرنا، لیکن نتیجہ کیا اس کے سپرد کرتا۔ یہ روایت ایک امیر المومنین سے روایت ہے، حضرت اللہ نے حضرت داؤد سے فرمایا، حضرت داؤد نبی سے، یا داؤد ترید و ارید ولا یکون الا ما ارید۔ اللہ نے حضرت داؤد سے فرمایا داؤد ایک تیرا ارادہ ہے، ایک میرا ارادہ ہے۔ اور کبھی آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے ارادے ٹکرا جاتے ہیں آپس میں، اللہ کے ساتھ ہمارا ارادہ ٹکرا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بیماری دینا چاہتے ہیں، ہم صحت چاہتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھوک دینا چاہتا ہے، ہم چاہتے ہیں مال و دولت چاہیے۔ ایسا ہی ہے، اللہ کا ارادہ اور ہے، انسان کا ارادہ بعض بات اور ہوتا ہے۔ حضرت داؤد سے فرمایا کہ مثلا تم چاہتے ہو دولت، میں تمہارے لیے فقر کو پسند کرتا ہوں، میں تمہیں بھوکا دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہیں تنگ دست دیکھنا چاہتا ہوں، تم دولت کی متلاشی۔ تم صحت چاہتے ہو، میں بیماری چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھو داؤد بہتر وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ بہتر کیا ہے؟ کیوں؟ وہ اپنے بندے سے زیادہ آگاہ ہے، ابھی اس بندے کے لیے کون سی چیز بہتر ہے۔ دولت تو میں چاہتا ہوں نا، اللہ کیا چاہتا ہے؟ اس لیے بعض کا ایسے حالات انسان پہ تعریف، انسان پہ ایمان بھی ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ اگر یہ ذہن میں بٹھا لے تدبیر کرنے والا میں نہیں، تدبیر وہ کرتا ہے، مدبر وہ ہے، وہ جو چاہتا ہے نا وہ ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا داؤد اگر تم نے انصاف کیا اور اپنا ارادہ ترک کر دیا، جب میرے ارادے کے ساتھ تمہارا ارادہ ٹکرایا، تو نے اپنے ارادے سے منہ موڑ لیا، اسے دستبرداری کا اعلان کر دیا، اور یہ کہہ دو کہ میری کیا حیثیت ہے، خدا ہے جو مدبر ہے، وہ مدیریت کرتا ہے، اس کا ارادہ حاکم ہے، تو تم سکون پا جاؤ گے، تمہیں پھر ٹینشن نہیں لگے گی۔ کیونکہ اس لیے کہ اگر میں مثلا دولت چاہتا ہوں اور خدا بھوک دینا چاہتا ہوں، اگر نہیں ملے گی تو ٹینشن میں ہو جائے گا، سکون بھی نہیں رہے گا۔ فرمایا بس تم اگر اپنے انصاف اپنے ساتھ بلائی کرنا چاہتے ہو، کرو یہ، اپنے ارادے کو چھوڑ دو، اپنے ارادے کو اہمیت، میرے ارادے کے تابع ہو جاؤ، پھر سکون پا جاؤ گے۔ اور جو میں کیوں اسی جو میں چاہتا ہوں وہی ہوگا، یہ تم چاہتے وہ تو نہیں ہوگا۔ بس کیا کرو، ہتھیار پھینک دو، بہتر کیا ہے ہتھیار پھینک دو۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ تیری مصلحت کی جو چیز بہترین ہے وہ میں جانتا ہوں۔ اگر آج تو تیرے لیے بھوک اور مصیبت بہتر ہے نا، تجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے، اس لیے میں تجھے آج بھوک دے رہا ہوں، اسے تجھے آج مصیبت میں مبتلا کیا ہے، اسے تجھے ابھی بیمار کر دیا ہے۔ کیوں؟ میں جانتا ہوں۔ لیکن اگر تم نے ارادہ اپنا ترک نہ کیا اور میرے مقابلے میں آ گئے، ایک میرا ارادہ ہے، تیرا، تو نے اپنے ارادے کو چھوڑا نہیں، اور میرے ارادے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کیا، تجھے زحمت میں ڈال دوں گا۔ ڈال دوں گا مطلب کہ خود زحمت میں پڑ جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے، جو یہ مانگ رہا ہے وہ اس کی مصلحت میں نہیں ہے، ملے گا نہیں، پریشان رہے گا، ٹینشن کا شکار ہے، وہ خودکشی کر لے گا۔ اگر تو نے اپنے ارادے کو میرے ارادے کے سامنے سر تسلیم نہ کیا، تسلیم نہ کیا، پریشان ہو جاؤ گے۔ ایک تو تمہیں زحمت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، دوسرا اجر بھی کو نہیں ملے گا۔ بس بہتر کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ تمہارے لیے بہتر یہ ہے میرے ارادے کے سامنے سر تسلیم خام ہو جاؤ۔
فائدہ بھی ہے، اجر بھی تمہیں ملتا رہے گا۔ بس بنابراین یہ چیز، دوسری چیز جو عبودیت کی حقیقت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، وہ یہ عقیدہ رکھے کہ اس کائنات کا مدبر پروردگار عالم ہے، وہ ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، تدبیر کرنے والا وہ ہے، حتیٰ میرے ارادوں پر بھی اس کا ارادہ حاوی ہے۔ دیکھا، ہم بات کر سوچتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے، کیوں؟ اسی کو اس کا ارادہ حاوی ہے۔ تیسری چیز کہ جو عبودیت کی حقیقت تک پہنچنا، جس سے ایمان مضبوط ہوگا، پھر پورے صراط سے اس موقف سے آسانی سے عبور کر سکو گے۔ فرمایا وَجُمْلَةُ اشْتِغَالِهِ فِيمَا أَمَرَهُ تَعَالَى بِهِ وَنَهَى عَنْهُ، تم ہمیشہ ان کاموں میں مشغول رہو جس کا میں نے حکم دیا ہے یا جس سے منع کیا ہے، ایسے کاموں میں مشغول ہو۔ کیوں؟ دیکھیں، خدا تو ہمیشہ سے رب ہے یا نہیں؟ ہمیشہ سے رب ہے، ہمیشہ رب رہے گا۔ جب میں تمہارا دائمی رب ہوں تو بھی میرا دائمی بنتا کیوں نہیں بنتا؟ کیا میری ربوبیت کبھی ختم ہوگی؟ جب میری ربوبیت ختم نہیں ہوئی تو بھی میرا دائمی عبد بن جا۔ تو کیوں قسطوں میں عبد بنتا ہے؟ تو کیوں مختلف مواقع پہ عبد ہے، بعض مواقع پہ عبد نہیں ہے؟ جب میں تیرا دائمی رب ہوں تو پھر دائمی عبد کیوں نہیں بنتا؟ بس بنابر اگر ہم چاہتے ہیں اس موقف سے، پہلے موقف سے صحیح و سالم عبور کر جائیں، 1000 سال نہ کھڑا ہونا پڑے جو جہنم کے اندر ہے، آتش جہنم وہاں پہ موجود، اگر ہم آسانی سے چاہتے ہیں ہمیشہ اللہ کے اوامر و نواہی کی پابندی، جہاں سے اس نے کہا ہے، جس کو کہا کرو کرو، جس سے کہا رک جا رک جا، یہ حقیقت عبودیت کو پالو گے۔ اور پھر ایسا شخص، اگر نتیجہ کیا نکلا، ایسا شخص پھر دوسروں کے پیچھے نہیں دوڑتا، وہ پھر اپنے پر فخر و مباحات بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اسے پتہ ہے اللہ کا امر کیا ہے، اس بارے میں کیا امر ہے، اس بارے میں نہیں کیا، اس بارے میں امر کیا، وہ امر الہی کو بجائے حقیقت عبودیت کو پا لیتا ہے۔ جب حقیقت عبودیت کو پا لے گا، اس پل صراط پہ ایمان کے اس موقف سے آسانی سے عبور کر جائے گا۔ بس بنابراین جس شخص کے پاس، خلاصہ یہ ہوا، جس شخص کے پاس یہ سرمایہ موجود ہے، سرمایہ کیا ہے؟ ایک یہ سرمایہ کہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، کوئی چیز میری ملکیت نہیں، اور پھر یہ رکھ لے کہ تدبیر امور اسی کے ہاتھ میں ہے، جو چاہتا، جو ہوتا ہے وہی ہے، جو چاہتا وہ ہے، میرا کام فقط بندگی کرنا ہے، خدائی نہیں۔ ہم بات کو خدا بن جاتے ہیں، خدا کی جگہ بیٹھ جاتے ہیں، میرا کام ہے بندگی کرنا۔ ایسا شخص اگر یہ اب اس کے ذہن میں کنسیپٹ آ گیا، یہ 3 چیزیں خلاصہ عرض کر دیا کی خدمت میں، وہ عبد ہے، اس عبودیت کی اس منزل پہ فائز ہے۔ اب دیکھو پیغمبر گرامی اسلام جب معراج پہ پہنچے، کیا تعارف کیا کروا رہے ہیں؟ جب سوال پیغمبر پہنچے نا، سوال ہوا من انت، کون ہے تو؟ پیغمبر کا جواب سے نہیں، فرمایا عبدک وابن عبدک، یہ جملہ کہا، عبدک وابن عبدک، کچھ نہیں کہا میں رسول ہوں، میں نبی ہوں، میں تیرا بھیجا ہوا رسول، کیا کہا؟ عبدک، میں تیرا بندہ، تیرے بندے کا بیٹا۔ اللہ، اتنا بڑا مقام! آپ کیا تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اگر واقعاً اس کو یہ مان لیا جائے کہ وہ رب ہے، ہمیشہ رب ہے، تو پھر ہمیں بھی ہمیشہ عبد رہنا چاہیے۔ لہذا عزیزان محترم، اگر عبودیت خالص ہو گئی، اگر عبودیت کے معیار پہ پہنچ گئے،
حقیقت عبودیت کو پا لیا، علم بھی آ جائے گا، تو جو علم نور ہے نا وہ بھی آ جائے گا۔ ویلا یہ اصطلاحات ہی ہیں، یہ رٹا لگا کے بیان کرنے والی بات ہے، یہ تو حقیقت ہی کوئی نہیں ہے۔ حقیقت عبودیت کو پہنچو گے نور الہی چمکے گا، یہ ہے علم۔ بس عبودیت، ایمان، یہ انسان کے روح میں رچ بس جائے گی، پھر اس موقف پہ جا کر، پہلے موقف پہ پل صراط پہ کھڑے ہو کر اس رب کے سوالوں کا جواب دیا جا سکے گا، ورنہ نہیں، ورنہ لک لکا لسان ہے، زبانی کلامی ہے۔ انشاءاللہ کہ اپنی گفتگو اس ختم کرتے ہیں، اگلے مواقف پہ چند دن انشاءاللہ مواقف پہ گفتگو ہوگی، پھر انشاءاللہ جنت، کوشش تو یہ ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اس پوری بات کو ختم کیا جائے انشاءاللہ، جو پھر جنت و جہنم کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے۔ بہرحال انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں پل صراط سے ہم سب کو آسانی سے گزر جانے